آج کا یہ پورا اہتمام جو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی یہ چلا رہے ہیں حق زہرا کے ذریعے سے آپ مومنین کو اطلاع بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بعد میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں. اور جو لوگ یہاں آ چکے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ابھی ادھر سڑک کی طرف کچھ لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ براہ کرم وہ آ جائیں، قریب آ کر کے بیٹھ جائیں. میں نقابت کے لیے گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین عزت مآب عالی جناب مولانا سید قید کلب حسن نقوی صاحب جملہ سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور نقابت کے فرائض انجام دے. جو مومنین تشریف لا چکے ہیں جو ادھر کھڑے ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں کہ یہاں بھی سامنے جگہ ہے، براہ کرم یہاں جائیں. جب تبرکات آئیں گے تو پھر تھوڑا سب بنا لگے ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات شهيدا على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات محمد وآل محمد. یہ محبت کا ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے جو ہم آج اس بگڑے ہوئے موسم میں حسین ابن علی کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہیں. اور عزیزان گرامی، حسین کے لیے اور حسینیوں کے لیے نہ کوئی وقت خراب ہوتا ہے نہ کوئی موسم خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو ہر وقت کو اپنے لیے سازگار بنا لیتا ہے اور ہر موسم کو اپنے لیے سازگار بنا لیتا ہے. عزیزان گرامی، بہت مختصر سی مدت میں آپ کے سامنے 18 اولاد بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کرائی جائے گی. بس ایک جملہ اور آپ کی زحمتوں کو میں مصائب سے ملحق کر رہا ہوں، عبادتوں کو ملحق کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ آپ جو بھیگ کے امام حسین کا ماتم کر رہے ہیں، آپ پانی میں سرابور ہو کر حسین ابن علی کا ماتم کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ حسین سے محبت کر رہے ہیں.
صرف آپ ہی آل محمد سے محبت نہیں کرتے، بلکہ جتنا آپ آل محمد سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آل محمد آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال مدینہ منورہ میں شاہزادی دو عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا زمانہ ہے۔ شاہزادی کا زمانہ ہے اور ایک چاہنے والا شاہزادی کا جس کی اہلیہ کا اس دنیا سے وصال ہو گیا۔ میں یہ واقعہ اپنے استاد محترم جو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے نقل کر رہا ہوں کہ اس چاہنے والے کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور زمین مدینہ منورہ کی زمین ہے۔ یہ بندہ خدا اس عالم میں اس دنیا سے اس کی اہلیہ کا وصال ہوا، جو شدت سے باران ہے، شدت سے بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈ کا یہ عالم ہے کہ کوئی پانی کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توجہ عزیزان گرامی کہ آپ اگر آل محمد سے محبت کرتے ہیں تو آل محمد آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہر دروازے پر گیا اور کہنے لگا کہ تم میں کوئی ہے جو اپنی زوجہ کو بھیج دے تاکہ وہ ہماری اہلیہ کو غسل و کفن دے سکے۔ ایک مرتبہ سب پورے مدینے میں ہر دروازے پر گیا، لیکن ہر انسان نے یہ کہا کہ اے بندہ خدا ذرا صبح ہونے دے، صبح کو سردی کم ہو جائے گی، تیری اہلیہ کو غسل دے کے دفن کر دیا جائے گا۔ کئی مرتبہ مدینے کے دروازوں پر گیا لیکن کوئی غسل دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادھر سارے دروازوں سے مایوس ہو کر جب پلٹا، جب اپنے گھر کے بیت الشرف کے دروازے پر پہنچا تو آواز آئی خبردار ابھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونا، اس لیے کہ تیری اہلیہ کو پیغمبر اکرم کی بیٹی فاطمہ زہرا غسل دے رہی ہے۔ کون غسل دے رہا ہے؟ فاطمہ زہرا غسل دے رہی ہیں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا شاہزادی میں تو آپ کے دروازے پہ نہیں گیا تھا، اس لیے کہ کہاں کنیز کا جنازہ اور کہاں شاہزادی آ کر غسل دے۔ فاطمہ زہرا کا ایک جملہ یاد رکھیے، فاطمہ زہرا نے اس بندے خدا سے کہا اے بندے خدا اگر تو ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں غربت کے عالم میں نہ چھوڑوں اور تم ہمیں غربت کے عالم میں نہ چھوڑو۔ یہی ایک افسوس تھا حسین ابن علی کو کہ ہمیں زمانے نے غریب الوطن بنا دیا، ہمیں زمانے نے غریب الکفن بنا دیا، ہمیں زمانے نے ایسا بنا دیا کہ کوئی ہمیں غسل و کفن دینے والا کربلا میں نہ بچا۔ اللہ اللہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابھی آپ کے سامنے 18 اولاد ابو طالب کے جنازے کی شبیہ لائی جائے گی، ذرا غور سے دیکھیے گا، ان میں کسی 18 سال کے جنازے کی شبیہ ہوگی، کسی 6 مہینے کے بچے کے جنازے کی شبیہ ہوگی، کسی 13 یا 12 سال کے بچے کے جنازے کی شبیہ ہوگی۔ آپ کو پتا ہے یہ کس کے جنازے ہیں؟ یہ گلستان زہرا کے پھول ہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کے گلستان کو کربلا میں ایسا پامال کیا گیا کہ دوبارہ کبھی گلشن زہرا پہ بہار نہ آئی، دوبارہ کبھی گلشن زہرا پہ بہار نہ آئی۔ اللہ اللہ کربلا میں ان ظالموں نے آل محمد کو ایسا لوٹا کہ دوبارہ کبھی آل محمد کے گلشن پر بہار نہیں آئی۔ آپ کو پتا ہے بہت جلدی آپ کی عبادتوں کو تمام کروں گا، آپ کے سامنے سب سے پہلے 2 تابوت لائے جائیں گے، یہ کسی اور کے نہیں ہیں، یہ یتیم مسلم کا جنازہ ہے، یہ عقیل ابن ابی طالب کے پوتوں کا جنازہ ہے، یہ مسلم ابن عقیل کے بیٹوں کا جنازہ ہے۔ اللہ اللہ مسلم کے 4 بیٹے تھے، ارے 2 بیٹے کوفہ میں مارے گئے، ارے 2 بیٹے کربلا میں ماں کی نظروں کے سامنے، ماں کی نظروں کے سامنے 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ اللہ اللہ جب اہل حرم رہا ہو کے مدینے آئے
تو کسی عورت نے سرزمین عراق سے جو بچے کوفے میں مارے گئے تھے ان کے کرتے کو لیا اور لے کے مدینے آئی تاکہ بچوں کی ماں کو پرسا دیا جائے۔ ارے مدینے میں جب پوچھا کہ مسلم کا گھر کون سا ہے تو لوگوں نے بتایا ارے جاؤ محلہ بنی ہاشم میں چلی جاؤ، ارے جس گھر سے آج بھی دھواں نہ اٹھے وہ گھر مسلم ابن عقیل کا ہے۔ ارے آپ کو پتا ہے اس لیے کہ کھانا بچوں کے لیے بنتا ہے۔ ارے مسلم کے 4 بیٹے 2 کوفہ میں مارے گئے، 2 کربلا میں مارے گئے۔ ارے علی کی بیٹی رقیہ کی ارے کوکھ اجڑ گئی، گودیاں اجڑ گئی۔ ارے لیجئے آپ مسلم ابن عقیل کو ان کے لاڈلوں کا پرسا دیجئے۔ ہاں مسلم ابن عقیل کے بعد آئیے اب خود عقیل ابن ابی طالب کو پرسا دیجئے۔ عقیل کے 3 بیٹے اور 1 عقیل کا پوتا کربلا میں مارا گیا جس کا نام تھا محمد ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، محمد ابن سعید ابن عقیل۔ ارے یہ عقیل کے پوتوں کے جنازے ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر گئے۔ اللہ اللہ اجڑ گیا گلشن فاطمہ۔ ہاں اسلام کی بقا کے لیے ان بچوں نے اپنے خون کو نثار کر دیا، اپنی جان کو حسین پر قربان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عقیل کے پوتوں کے جنازے تھے جو آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ لیجئے عقیل کے پوتے کا جنازہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اسے بھی رخصت کریں۔ اللہ اس کے بعد آج باری آئی علی کو ان کے لال کا پرسا دینے کے لیے۔ لیجئے آپ کے سامنے 4 جنازے لائے جا رہے ہیں۔ ایک کا نام عمران ابن علی، دوسرے کا نام موسیٰ ابن علی، جعفر ابن علی، محمد ابن علی۔ یہ 4 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ علی کے نونہال ہیں، ارے جنہوں نے اپنے بھائی پہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اے بھائیا ارے آپ کے بعد ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ ہم اپنی جان کو آپ پہ قربان کر رہے ہیں۔ لیجئے علی کے 4 بیٹے کربلا میں یوں مارے گئے، آپ کی نظروں کے سامنے سے یہ 4 تابوت گزرنے والے ہیں۔ علی کو پرسا دیجئے گا۔ ہاں اجڑ گیا علی کا پورا خاندان، لیکن بچا لیا اسلام کو۔ نرغے آدھا سے گھرے ہوئے اسلام کو بچا کے مدینے تک لے گئے۔ اللہ اللہ لیجئے آپ زیارت کریں عمران ابن علی، موسیٰ ابن علی، جعفر ابن علی، محمد ابن علی، یہ 4 بیٹے علی ابن ابی طالب کے۔ ہاں ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ اس ماں کے بیٹے ہیں جسے ام البنین کہا جاتا تھا۔ ان میں ان ماں کے بیٹے ہیں جسے ام البنین کہا جاتا تھا۔ اللہ اللہ اجڑ گئی ام البنین کی گود۔ اب آپ کی نظروں کے سامنے 2 جنازے اور لائے جائیں گے۔ ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ۔ اللہ اللہ یہ کس کے جنازے ہیں؟ یہ اس کے جنازے ہیں جن کی ماں نے کربلا میں ان پہ ماتم نہ کیا۔ ہاں یہ زینب کے نونہال ہیں۔ ہائے رے بے کس بچے، ارے کبھی زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ ارے شام میں جب زینب کو ارے شہداء کے کٹے ہوئے سر ملے، امام سجاد نے ایک ایک سر بیویوں کے حوالے کیا۔ ارے 2 سر بچے رہ گئے۔ ارے شام کی عورتوں نے پوچھا کیا ان بچوں پہ رونے والی ماں مر گئی؟ ارے سجاد نے کرسی چھوڑ دیا، ایسا نہ کہو ان کی ماں میری پھوپھی اماں زینب ہے۔
لیکن اس نے قسم کھایا ہم اپنے ماں جائے کا ماتم کریں گے۔ لیجئے آپ نے زینب کو ان کے نونہالوں کا پرسہ دیا۔ ہاں زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ روایت کہتی ہے جب زینب رہا ہو کے مدینے آئیں، عبداللہ نے ایک دن بازار میں سید سجاد سے کہا سجاد ارے اب ذرا اپنی پھوپھی اماں سے کہنا ان کا اپنا گھر بھی ہے، اگر ہو سکے تو عبداللہ کے گھر آ جائیں۔ زینب نے سر پہ چادر سنبھالی، عبداللہ کے گھر کی طرف چلی، صحن خانہ میں بیٹھ گئی، ارے گریہ کرنے لگی۔ عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، کہا اے ضعیفہ ہمارا کنبہ پردیس میں ہے، ارے اس طرح گریہ نہ کر۔ ارے جیسے ہی زینب نے عبداللہ کو یہ جملہ کہتے سنا، ارے نقاب پلٹ دی۔ اے عبداللہ ارے تم نے بھی زینب کو نہ پہچانا، میں علی اور زہرا کی بیٹی زینب بنت علی، زینب بنت علی ہوں۔ شہزادی یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ عبداللہ نہ پوچھو کہ کیا ہو گیا، بھرا گھر الٹ گیا۔ اے عبداللہ بچے مارے گئے، ارے ابھی باتیں کر ہی رہی تھی، ننھے ننھے بستر پر نظر پڑی۔ ارے زینب نے صحن خانہ سے نہ دوڑ کر اپنے بچوں کے بستر پر ہاتھ رکھا، کربلا کا رخ کیا۔ اے میرے نونہالوں ارے زینب کو معاف کر دینا، اس لیے کہ حسین کی ماں زندہ نہ تھی اور تمہاری ماں زندہ تھی۔ ہاں اب آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا جا رہا ہے جس کا نام عبداللہ ابن حسن ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ یہ امام حسن کا بیٹا ہے جو کربلا میں امام حسین کی نصرت میں مارا گیا۔ روایت کہتی ہے جب حسین زین سے زمین پر آ گئے، شمر خنجر سے وار کرتا جاتا تھا، یہ 7 سال کا بچہ خیمے سے بھاگتا ہوا حسین کے قریب پہنچا۔ ارے شمر نے تلوار اٹھا رکھی تھی، ارے دونوں ہاتھوں کو چچا کے گلے پر رکھ دیا، شمر نے تلوار چلائی، ارے دونوں ہاتھ کٹ کے گر گئے، دونوں ہاتھ کٹ کے گر گئے۔ شمر نے حسین کی آغوش میں اس بچے کے سینے میں نیزہ مارا، یہ بچہ اپنے چچا کی آغوش میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں اب لیجئے، اب آپ کے سامنے حسن کے دوسرے لال کا تابوت لایا جائے گا، لیکن یاد رہے یہ کوئی جنازہ نہیں لایا جائے گا۔ ابھی یہ جنازہ آپ کے سامنے جب آئے گا اپنی غربت خود بیان کرے گا کہ ہمیں کس طرح سے ان لوگوں نے پامال کیا ہے۔ ایک جنازہ نہیں آئے گا، ایک گٹھری بنی ہوگی جسے حسین نے قاسم کے جنازے کو سمیٹ کے آغوش میں رکھا تھا۔ ارے خیمے کے دروازے پہ پہنچے، فروا نے آواز دی، اے میرے والیو وارث، اے میرے والیو وارث، ارے میرا قاسم یتیم تھا، اس کا جنازہ نہ لائے۔
ہاں یہ وہی بیٹا تھا، یہ وہی بیٹا تھا جب حسن ابن علی کا جنازہ جنت البقیع سے واپس مدینے میں واپس لایا گیا تو فروا نے تڑپ کے ہاں قاسم کو اپنی آغوش میں بٹھا کر کہا تھا اے میرے لال کاش تو جوان ہوتا تو تیرے باپ کا لاشا کبھی پلٹ کے نہ آتا۔ ارے یہ بات عباس نے سن لیا، ارے فروا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عباس نے آواز دیا شاہزادی ایسا نہ کہیے، ارے آپ اجازت دلوائیے، اگر روضہ رسول میں حسن کو دفن نہ کروں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ ہاں قاسم نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور ڈال کے کہا تھا ماں آپ بہت خوش نصیب ہیں، ارے بابا کا تو جنازہ بھی واپس آ گیا لیکن میرا تو جنازہ بھی واپس نہ آئے گا۔ حسین گوشت کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے خیمے میں لائیں گے۔ اے فروا آپ کے لال کا جنازہ گٹھریوں میں سمیٹ کے لایا گیا۔ لیجئے آپ نے حسن کو ان کے لال کا پرسہ دے دیا، اب آپ کی نظروں کے سامنے ایک ایسا نشان لایا جائے گا جس میں تابوت تو نہ ہوگا، ہاں تابوت کیوں کر ہوگا، جس کا کربلا میں جنازہ نہ اٹھ پایا یہ اس غریب کا نشان ہے۔ ہاں عباس ابن علی کا علم آپ کی نظروں کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ یہ کون عباس ہے؟ زینب چادر کا محافظ عباس، سکینہ کی ڈھارس عباس، حسین کی کمر کا سہارا عباس۔ ہائے عباس اس دنیا سے رخصت ہو گئے، عباس آواز دیتے ہیں جب میں سدا تو الیہ راجعون۔ یہ عباس کا ایک نشان تھا اور عباس کی ایک سواری تھی جو آپ کے سامنے سے گزر گئی۔ اب آپ سوال کریں گے کہ عباس کا تابوت کیوں نہیں آیا؟ اللہ اللہ، حسین نے بھائی کے سرانے میں پہنچ کر عباس سے کہا عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ عباس نے بس ایک جملہ کہا تھا آقا میری میت کو خیمے میں نہ لے جائیے گا اس لیے کہ میں آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ حسین نے عباس کا نشان اٹھایا، عباس کی سواری کو ساتھ لیا، خیمے کی طرف چلے۔ اللہ اللہ، ادھر حسین خیمے کی طرف چلے، ادھر 32 دشمنوں نے مشورہ کیا، ننگی تلوار لے کر عباس کے لاشے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، آواز دی آؤ آؤ جسے علی سے بدلہ لینا ہے آؤ، آج شبیہ علی سے بدلہ لے لو۔ ارے 32 ننگی تلواروں سے عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مقتل کہتا ہے فقتلوہ اربا اربا، عباس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم۔
عباس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. سید سجاد نے اپنی عبا میں سمیٹ کر سجاد کو دفن کر دیا. سید مہدی علامہ بحر العلوم کہتے ہیں، سید بحر العلوم کہتے ہیں کہ ایک بار عباس کی قبر کو تعمیر کرنے کا موقع آیا. میں مزدور لے کر سرداب میں داخل ہوا. میں نے دیکھا آج بھی عباس کی قبر کا پانی طواف کر رہا ہے. ارے مزدور نے جیسے ہی عباس کی قبر کو دیکھا، بحر العلوم کے چہرے کو دیکھا، بحر العلوم سے کہتا ہے اے علامہ، ارے آپ سے شاید غلطی ہو گئی. ارے میں نے تو سنا تھا عباس جب رہوار پہ بیٹھتا تھا ایڑیاں زمین پہ خط دیتی جاتی تھی. ارے یہ تو کسی بچے کا جنازہ ہے. بحر العلوم کہتے ہیں مجھے جواب نہ دیا گیا. میں نے چلا کھینچا، صاحب میں سید سجاد کو دیکھا. سید سجاد آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں علامہ بحر العلوم، ارے میں نے اپنے چچا کو اپنی رضا میں سمیٹ کے دفن کیا، اس لیے کہ میری چچا کو لوگوں نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا. لیجئے آپ نے زہرا کو ان کے لال عباس کا پرسہ دیا. ہاں اب وہ جنازہ آئے گا، اب وہ جنازہ آئے گا جو حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، جو حسین کی آنکھوں کا نور تھا، لیلا کے دل کا سکون تھا، زینب کے دل کی تمنا تھا. یہ کون ہے؟ یہ حسین کا کڑیل جوان علی اکبر ہے. ہم نے کئی مرتبہ سوچا کہ کیوں ایسا، کیا ممکن ہے کہ کسی ماں کے سامنے لایا جائے اور اس کی ماں کی نظروں کی روشنی ہو جائے. تو ہاں ایک ڈاکٹر نے بیان کیا کہ ایک شخص ہے جو اپنے کڑیل جوان کے لاشے پر آیا، اس کی آنکھوں کی بینائی نے دم توڑ دیا. ارے یہ ہمارے اور آپ کے جیسے بچوں کی جدائی کا عالم ہے. ارے جو ہم شبیہ پیغمبر ہو، جو علی اکبر ہو. لیجئے آپ کے سامنے علی اکبر کا جنازہ لایا جا رہا ہے. حسین نے بڑی مشکل سے یہ جنازہ اٹھایا تھا. کہتے تھے ماں وہ بھر میں پیاس لپٹ گئے. ارمان تھا پہناؤں گے کو شان جاوید، اب تو تیرا فائدہ تجھے تو یہ جوانی کیسا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے درمیان سے علی اکبر کے جنازے کی شبیہ گزر گئی. آپ نے دیکھا تھا 2 سے زیادہ بچوں نے تابوت کو سنبھال رکھا تھا. اللہ اللہ، ٹوٹی ہوئی کمر پہ اللہ جانے حسین نے کڑیل جوان کو کیسے اٹھایا. ہاں مقصد نے یہ لکھا، جب خیمے سے نزدیک ہوئے آواز دیے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھائی کا جنازہ لے چلو. ارے کڑیل جوان کا جنازہ ضعیف باپ سے نہیں اٹھتا. لیجئے بچوں نے اکبر کا جنازہ اٹھایا، خیمے میں لا کر علی اکبر کا جنازہ لٹا دیا، خیمے میں لا کر علی اکبر کا جنازہ لٹا دیا. ساری بیویوں نے واہ اکبرہ کا نعرہ بلند کیا، لیکن حسین نے دیکھا ساری بیویاں موجود ہیں لیکن لیلا موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب سے کہا زینب اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آتی. فضہ لیلا کے خیمے میں آئی، آواز دی اے شہزادی لیلا، ارے آپ کے بیٹے کا جنازہ آیا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں؟ فضہ کہتی ہیں لیلا اپنی دونوں آنکھوں کو بند کیے ہوئے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے کبھی خیمے کی اس دیوار سے
کبھی خیمے کی اس دیوار سے سر کو ٹکرا کے کہتی ہے ارے مجھے کوئی راستہ بتاؤ، میں نے سنا ہے میرے اکبر کا لاشا، میرے اکبر کا لاشا آیا ہے، مجھے کچھ دکھتا نہیں ہے۔ ارے فضا نے لیلا کو اکبر کے جنازے پر کھڑا کر دیا۔ لیلا نے آواز دی اے میرے والی و وارث آقا، اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے چہرہ موڑ لیجئے، شہزادی زینب معذرت چاہتے ہیں، آپ بھی چہرہ موڑ لیجئے، سکینہ تم بھی چہرہ موڑ لو۔ ارے سب نے چہرہ موڑ لیا، لیلا اکبر کے بازو میں بیٹھی، ارے سب نے چہرہ موڑ رکھا تھا۔ سکینہ نے جب پلٹ کر دیکھا ایک چیخ ماری، آواز دی ارے بابا غضب ہو گیا۔ ارے اب جو حسین نے پلٹ کے دیکھا اکبر کے سینے کا خون، لیلا اپنے بالوں میں، اے لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ اے میرے والی و وارث، ہم نے منت مانا تھا میرے اکبر کی شادی ہوگی، میں خضاب کروں گی، لیکن موت نے میرے لال کو دولہا بنایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیجئے اب آپ کے سامنے ایک ایسی شبیہ لائی جائے گی جو تابوت بن ہی نہ سکا۔ اللہ اللہ، جو ماں کی آغوش کا تالا تھا، حسین کی آنکھوں کا تارا تھا، ہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں علی اصغر کی بات کر رہا ہوں۔ امام سجاد کہتے ہیں کربلا میں سب کی شہادت کا غم ہے مجھے، لیکن آل محمد کے دل پر وہ تیر لگا ہے جو ہرملا نے علی اصغر کے گلے پر لگایا ہے، اس لیے کہ کربلا میں اصغر کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ حسین ابن علی وصیت کے دور پر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے شیعو، ارے کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں ہاتھوں پہ علی اصغر کو بلند کر کے اس فوج اشقیہ سے کیسے پانی مانگ رہا تھا، لیکن کسی نے میرے لال کو ایک بوند پانی نہ دیا، تیر شہ شوبہ سے شہید کر دیا۔ حسین کے لیے یہ جنازہ بڑا سنگین تھا، 6 مہینے کا جنازہ۔ حسین کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ تسلیما لامرہ۔ اللہ اللہ، سکینہ نے محسوس کیا خیمے کے نزدیک کوئی آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ارے بچی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ حسین نے اپنی ردا سے بچے کو چھپا رکھا تھا۔ سکینہ نے آواز دی اے بابا آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ابھی آپ کے سامنے شبیہ لائی جائے گی، یہ حسین کا وہ شہید ہے جسے تنہا ترین شہید تھا، جسے حسین نے سپرد خاک کیا تھا۔ ماں سے پوچھا، ماں سے بیان کیا رباب اگر اجازت ہو تو خیمے کی پشت پر اصغر کو دفن کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے قدرت، ماں ننھا سا جنازہ لیے بیٹھی رہی، باپ ذوالفقار سے قبر کھودتا رہا، باپ ذوالفقار سے قبر کھودتا رہا، اصغر کو قبر میں لٹا دیا۔ اب حسین سوچ رہے کربلا کی سلگتی ہوئی ریت اصغر کے اوپر کیسے ڈالے۔ حسین نے اصغر کے پائنتی سے خاک ڈالنا شروع کیا، جب گلے تک خاک آ گئی حسین سے برداشت نہ ہو سکا، حسین نے چہرہ موڑ لیا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیجئے آپ کے سامنے اسی بچے کا گہوارہ لایا جا رہا ہے۔ حسین نے سلگتی ہوئی خاک اصغر کے چہرے پر ڈال دیا، ارے ڈال تو دیا لیکن قبر پر بیٹھے بڑی دیر تک روتے رہے۔
शबी के साथ साथ आपके दरमियान एक कुर्ता लाया जा रहा है जो सरजमीन करबला में जहां जनाब अली असगर को तीर लगा था वहां से ये कझूला मस करके लाया गया, ये कुर्ता मस करके लाया गया है। आपने उसकी ज़ियारत कर लिया। ये वही असगर है जिसकी शहादत को आले मोहम्मद कभी भुला न पाए। हाँ, ज़ैनब कहती हैं रबाब ने असगर को कभी नहीं भुलाया। जवान बेटे का सब्र आसान है लेकिन गोद में पले हुए बच्चे का शिशमाहे का गम बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अरे ज़ैनब कहती हैं रबाब अक्सर जिंदान में नींद के आलम में जमीन पर हाथ मार के असगर को थपकिया। अरे जब सब सो जाता था चादर का गोशा खोल के रबाब अल्लाह जाने क्या देख के अरे सारी रात रोते रहते थे, सारी रात रोती रहती थी। ये मंजर जब वाज़े हुआ जब रबाब इस दुनिया से रुखसत हो गई, ज़ैनब ने सज्जाद से कहा सज्जाद जरा अम्मा का दामन खोलना, जरा देखो तुम्हारी माँ के दामन में क्या है। अरे जब सज्जाद ने वो गिरा खोली, अरे असगर के जले हुए झूले की एक लकड़ी, सकीना का लुटा हुआ गोशवारा। अरे रबाब ने असगर को कभी फरामोश न किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लीजिए आपके सामने अब ये आखिरी सवारी लाई जाएगी और आखिरी शबी लाई जाएगी। ये उस गरीब का जनाजा है जिसने सबका लाशा उठाया लेकिन उसका लाशा लाने वाला कोई न था। ये ज़हरा के गरीबुल वतन का लाशा है। अल्लाह अल्लाह, मख्तल कहता है 72 लाशें उठाने वाला इतना गरीब हो गया उसका लाशा लाने वाला कोई न रहा। हुसैन की शहादत करबला में बड़ी गुर्बत आमेज शहादत है। मख्तल कहता है हुसैन ने बहन को विदा किया, बाहर निकले, रहवार पर सवार हुए, मैदान कारजार में आए। एक ऐसी जंग की कि फौज से अल-अमान अल हफीज की सदाएं बुलंद हो गईं। अरे कब तक जंग लड़ता? ज़हरा का लाल भूखा भी था, ज़हरा का लाल प्यासा भी था, ज़हरा का लाल जख्मी भी था, ज़हरा के लाल के दिलों पर अरे 70 जनाजों का दाग भी था। कब तक लड़ता? मख्तल कहता हुसैन रहवार पर बैठे झूम रहे थे। अरे ये शकी जब हुसैन दाहिनी जानिब गिरना चाहते थे नेज़े की नोक से हुसैन को बाई करवा, अरे जब बाई तरफ गिरना चाहते थे नेज़े की नोक से दाहिनी तरफ हुसैन को जमीन पर गिरने न देते थे। हुरमुला ने एक तीर मारा, हुसैन त्योरा के जमीन पे गिर पड़े। अल्लाह आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। अरे जहां मकाम इमाम ज़माना नहरे अलकमा पे है हुसैन वहां गिरे थे और मख्तल हुसैन के सरहाने है। जहां कब्र हुसैन है किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा मौला आपका बाबा गिरा वहां था, अरे सरोतन में जुदाई यहाँ हुई। सज्जाद ने तड़प के कहा अरे न पूछो, शिम्र ने जुल्फों में हाथ डाला, मेरे बाबा का लाशा खींचते हुए नशे में लाया। 12 ज़रबों में मेरे बाबा के सरोतन में जुदाई कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी नजरों के सामने ये ताबूत खुद अपने मसायब बयान करेगा। Allah